آج ایک بڑی اہم اور بڑی دلچسپ شخصیت اسلام آباد آئی ہوئی تھی، تو میں نے انہیں جس طرح طیارہ ہائی جیک کرتے ہیں تو میں نے ان کی گاڑی کو ان سمیت ہائی جیک کیا، اور وہ اس وجہ سے کیا کہ بہت عرصہ ہوا یہ اسلام آباد چھپ چھپ کے آتے ہیں اور ملے بغیر چلے جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے کہا کہ ان سے ملیں گے بھی اور ان کو صحیح طرح ملیں گے بھی۔ تو محمود جان بابر صاحب ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں اور دوست سے زیادہ بڑے بھائی ہیں۔ پشاور میں جب میں جرنلزم کا آغاز کیا تو اس وقت ان سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر میں اسلام آباد آ گیا، ایک دن خبر آئی کہ محمود جان بابر صاحب بھی اسلام آباد آ گئے ہیں، اور پھر یہاں پر بھی ہماری بہت ہی اچھی اور بہت ہی زبردست قسم کی گپ شپ جو ہے وہ رہی۔ محمود جان صاحب کی جرنلزم کا جو سفر ہے وہ بہت ہی طویل ہے اور بہت ہی مزیدار ہے۔ انہوں نے جرنلزم میں بڑا نام کمایا، پشتو اخباروں میں کام کیا، خیبر نیوز اور مشرق ٹی وی پشتو کے چینل ہیں، اس کو انہوں نے بطور ڈائریکٹر نیوز ہیڈ کیا، اور بی بی سی اسلام آباد میں انہوں نے بہت عرصہ کام کیا، جیو نیوز پشاور کے بیورو چیف رہے۔ خطے کی جو صورتحال ہے خصوصاً افغانستان اور پاکستان میں جو ٹرائبل بیلٹ ہے اور پالیٹکس وغیرہ، اس پر تو ہم اتنی بات نہیں کریں گے، لیکن جو افغانستان کی صورتحال ہے اور پاکستان میں جو طالبانائزیشن ہے، اس پر اگر آپ نے بات کرنی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ محمود جان بابر کے حوالے کے بغیر بات کریں اور وہ بات مستند ہو۔ تو بہت شکریہ محمود بھائی، آپ یہاں تشریف لائے۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت عزت افزائی کی، بڑی نوازش کی، عزت افزائی صحیح معنوں میں یہ صحیح ہے۔ اچھا محمود بھائی یہ بتائیں کہ آپ یہاں سے چھوڑ کر پشاور چلے گئے اسلام آباد سے، اور پھر وہاں جیو میں آپ جاب شاپ کرتے رہے اور بڑا ایریا آپ نے کور کیا ان دنوں میں، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے سوات کا آپریشن پورا کور کیا، وہاں سے ہمیں خبریں آ رہی تھیں اور آپ جیسے دوست ہمیں بتاتے تھے کہ طالبانائزیشن کا صفایا ہو چکا ہے اور علاقے سارے کلیئر ہو چکے ہیں، اور آپ وہاں پر جا کے بڑے جشن منا رہے تھے۔ کچھ دن پہلے آپ ہی ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پر پھر سے ہوائیں جو ہیں دہشت گردی کی وہ اڑان بھر رہی ہیں، اور وہ 15 اگست کو بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا، آپ نے کوٹ کیا، تو آپ یہ کیسی خبریں ہمیں دے رہے ہوتے ہیں، کیوں ڈرا رہے ہیں ہمیں، یہ بتائیں ذرا۔ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ہم پشتو میں ایک کہاوت ہے جی جی کہ سام کا کاٹا جو ہے وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ صحیح۔ تو طالبانائزیشن نے خیبر پختونخوا اور اس پورے ریجن کو اتنا متاثر کیا ہے کہ میرے خیال میں اب ویسے ہی طالب کا نام آتا ہے تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، صحیح بات۔ اور لوگ طالبان سے زیادہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اب پتہ نہیں طالبان کے ساتھ مزید کیا کوئی ڈیل ہو گئی ہے کہ وہ دوبارہ آ رہے ہیں، اور کیا یہ ریجن ان کو پھر حوالے کیا جا رہا ہے، اور یہ خدشات پھر سر اٹھاتے ہیں۔ اور پھر لوگوں کو یاد آتا ہے کہ سوات میں جب طالبان تھے تو یہ تو جب آئے تھے تو شریعت کا نعرہ لے کے آئے تھے، لیکن بعد میں پھر لوگوں نے دیکھا کہ چوکوں میں صبح ان کو 3-4 لاشیں لٹکی ہوئی ملتی تھیں، لڑکیوں کی تعلیم بالکل بند ہو گئی تھی، اور آپ دیکھیں کہ لڑکیوں پہ خود ملالہ یوسفزئی پہ پھر حملہ ہوا، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو عسکریت پسند تھے انہوں نے اپنے مخالفین کو قبروں سے نکال کے ان کو گولیاں ماری، تو وہاں پہ کاروبار جو ہے مستقل بند ہو گیا تھا، تو لوگوں کو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اس وقت لوگوں کو ایک شک یہ پڑا تھا کہ شاید ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے جو ان کو اتنی آزادی ہے، تو اس وقت صرف طالبان کے حوالے سے ہی خدشات نہیں تھے، لوگ جب وہاں سے آئی ڈی پی ہو کے باہر نکلے، بڑے پورے گھر انہوں نے چھوڑے اور ٹینٹوں میں رہنے لگے، تو ان کو احساس ہوا کہ یار یہ تو بہت مشکل زندگی ہے۔ تو اس بار جیسے ہی نام آیا کہ یار طالبان پھر آ گئے ہیں کہیں شاید، تو بس وہ لوگ نکل پڑے، لوگوں نے کہا اب تو ہم نے نہیں چھوڑنا، اب تو ہم نے نہیں نکلنا، اب ہم آئی ڈی پی نہیں بنیں گے، ہم گھر نہیں چھوڑیں گے، دوپٹہ گھر سے باہر نہیں نکلے گا، یہ سب سے بڑا نعرہ تھا، دوپٹہ گھر سے نہیں نکلے گا، دوپٹہ گھر ہی میں رہے گا، تو وہاں کے لیے یہ بہت اٹریکٹیو ایک نعرہ تھا۔ اور میں نے دیکھا آپ خود بھی گئے ہوئے تھے سوال، میں وہاں تھا، موجود تھا، میں نے یہ بھی کور کیے، پھر میں نے کوشش کی کہ ان علاقوں میں محمود بھائی ایک چھوٹی سی آپ سے معافی اور ایک درخواست یہ کہ آپ طالبان کے اور سوات کے شکر روشنی ڈال رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری روشنی جو ہے نا وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے، تو اس روشنی کو میرا خیال ہے سامنے کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جو فیس ہیں وہ صحیح طرح نظر آنے چاہیے۔ آپ تو پھر بھی تھوڑی سی روشنی پڑنے سے چٹے ہو جائیں گے، میں تو بہت روشنی کے ساتھ بھی چٹا۔ اچھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بار بھی جب ہم وہاں گئے تو لوگوں سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا مسئلہ طالبان کا نہیں ہے، یہ آئیں گے تو پھر ہمیں گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا، پھر یہ کاروبار بند ہوں گے۔ اچھا وہ علاقہ پہلے سے ہی سیلاب نے تباہ کیا ہوا تھا، سیلاب کے بعد جب یہ نعرہ آیا کہ طالبان آئے اور آئے حقیقتاً تھے،
خود حکومت نے تسلیم کیا، خود ان لوگوں نے تسلیم کیا جو ان کے ساتھ افغانستان میں مذاکرات کر رہے تھے کہ 300 کے قریب طالبان واپس آ چکے ہیں۔ اچھا اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ جو طالبان وہ تھے جو کہ اس دوران جب ان کے ساتھ بات چیت چلی تھی افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ساتھ، تو اس دوران سیز فائر ہو چکا تھا، تو دونوں طرف سے جنگ بندی تھی، تو حکومت بھی ان کو نہیں مار رہی تھی، وہ بھی حکومت کو نہیں مار رہے تھے، وہ لوگوں کو بھی اس بار نہیں مار رہے۔ انہوں نے اسٹریٹجی یہ بدلی ہے کہ اس بار انہوں نے عوام کو نہیں چھیڑا ابھی تک، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم عوام کو چھیڑتے ہیں تو پبلک اوپینین ہمارے خلاف ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم اس بار اپنے آپ کو فوکس رکھتے ہیں صرف حکومتی اداروں تک۔ وہ آئے، ہمیں یہ بتایا گیا، آخر میں پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی ایک شاید طالبان لیڈر تھا جس کا تعلق سوات سے تھا، وہ جب واپس آیا افغانستان سے ہوتے ہوتے، یہ دیر کے راستے لوگ کہتے ہیں کہ آئے تھے، تو جو درے ہیں وہ افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں، وہ آیا اپنی بہن کی عیادت کرنے کے لیے۔ جب وہ آیا تو اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو 2-3 لوگ اس کے ساتھ افغانستان سے آئے تھے، یہاں ان کے جو دوست چھپے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے صاحب آئے ہیں جی، وہ تو چلے نا جی، ہم ان کی نصرت کرتے ہیں، تو پھر وہ ان کے ساتھ نکل پڑے۔ اچھا پھر اس میں یہ ہوا تھا کہ آلریڈی لوگوں کی ڈیمانڈ پہ جو چوٹیاں تھی وہاں سے فوج نیچے آ چکی تھی، وہ علاقے خالی تھے جو ان کے لیے بہت آئیڈیل تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ تو چوٹیاں بالکل خالی پڑی ہیں اور یہ تو ہمارے مزے ہیں، تو بس اب تو ہم یہاں پہ رہ سکتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ ڈیرہ ڈال لیا۔ سوچ کر اس طرح نہیں آئے تھے، کیونکہ جو بات ہماری ان کے ساتھ افغانستان میں بھی ہوئی ہے اس بارے میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس طرح نہیں جا رہے، ہم بغیر پلاننگ کی کیوں کہیں جائیں گے، ہم تو ان سے جو ڈیمانڈز کی ہیں وہ ڈیمانڈز وہاں پہ جو ٹی ٹی پی اور ہمارے یہاں کے حکومت کے لوگوں کے مذاکرات ہو رہے تھے، وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے ہم تو اپنی ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلی واری جس راستے سے جاتے ہوئے آپ کا ٹائر پنکچر ہوا تھا، تو آپ جاتے ہی وہاں پہ پھر گھبرا گئے کہ یہاں پہ پہلے بھی میرا ٹائر پنکچر ہوا تھا، تو لوگوں کو خدشات وہیں والے ہیں کہ اگر یہ آئے زندگی مزید تباہ ہو جائے گی، تو وہ نکل پڑے۔ حکومت کو بھی پھر ان پبلک سینٹیمنٹس کو دیکھ کے فوری طور پہ ایکشن میں آنا پڑا، تو اس لیے پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی تک وہ لوگ نیچے نہیں آ پائے۔ اچھا کچھ 2-3 واقعات ہوئے بھی ہیں نا، آپ کو یاد ہے جو امن لشکر کے جو سربراہ تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، ہاں، اور ایک دکوڑک میں بھی ایک آدمی کو نشانہ بنایا گیا، پولیس والا پکڑ لیا تھا، ڈی ایس پی، ہاں، وہ ڈی ایس پی کو گولیاں لگیں، اس کے ساتھ وہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے وہ بھی تھے۔ تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی اور انہوں نے کہا کہ ہم جو واقعہ کریں گے اس کی ذمہ داری قبول کریں گے، جو نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس میں جو بیچ کے جو ان نون واقعات ہو رہے تھے وہ بیچ میں معلوم ہونے لگا کہ انہوں نے نہیں کیا تو بیچ میں کوئی اور بھی ہے، اچھا، تو اس کا یہ فائدہ ہونے لگا۔ وہ جو بیچ میں کوئی اور تھا وہ طالبان ہی تھے، طالبان سے ٹوٹے ہوئے، ابھی تک تو طالبان ہی ہیں، لیکن یہ جو خفیہ واقعات ہیں یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہماری اس پہ بات ہی نہیں ہوئی، ہم تو صرف اس کے ذمہ دار ہیں جو کہ ہم سامنے سے فائر کریں گے، تو ہم سامنے سے تو آپ کو گولی نہیں مار رہے، آپ کے بندوں کو بھی نہیں مار رہے۔ وہ ڈی ایس پی صاحب جو جن کو گولیاں لگیں ان کے بارے میں بھی ہم نے پوچھا، تو وہاں پہ بتایا گیا ہمیں کہ وہ ڈی ایس پی صاحب جو تھے تو شاید وہ بھی ان کے ساتھ لڑ پڑے تھے کہیں، تو لڑنا جب شروع ہوا تو ان کو گولیاں لگیں۔ ہم نے پوچھا کہ اگر ایک بندے کو گولی لگی تو باقیوں کو کیوں نہیں لگی، تو ہمیں بتایا گیا کہ جی شاید ڈی ایس پی صاحب غصے میں آ گئے تھے اور انہوں نے ان کی بات سننے سے بھی انکار کر دیا تھا، تو اس وجہ سے ان کو پھر گولی لگی، تو یہ والی ساری بات تھی۔ اور اب دیر میں بھی لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں، آپ کو پتہ ہے سوات میں بھی نکلے ہیں، خیبر پختونخوا میں دیر میں پتہ چلا کہ وہ کوئی فارسٹ آفیسر تھا، اس کو انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ بتا دیں جو جنگلات آپ نے کاٹا ہے اس میں آدھا ہمارا حصہ بھی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں، ویسے تو وہ بتا تو بہت زیادہ ہے خیبر پختونخوا میں، لوگ اس کو رپورٹ بھی نہیں کرتے۔ یہ طالبان کا بتا ہے کوئی اور بتا دیں؟ دیکھیں آپ یہاں پہ جس ایریا میں آپ رہتے ہیں یہاں پہ آپ کا نام چلتا ہے، تو جو چھوٹا موٹا بھی نکلے گا نا وہ بھی آپ ہی کا نام استعمال کرے گا۔ یہ آپ کلیئر کریں، آپ مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں، میں آپ ہی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا نام یہاں چلتا ہے نا تو جو بھی آئے گا وہ آپ ہی کا نام لے گا۔ تو اس سارے گیم کے پیچھے جتنے کرمنلز اس میں ہیں، جس میں طالبان کے علاوہ بھی کچھ گروپس ہیں وہ بھی ہیں، طالبان کے اپنے امبریلا کے نیچے بھی کچھ ایسے گروپس ہیں جو کہ ان کے ساتھ متفق نہیں، وہ بھی کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن بتہ جو ہے وہ طالبان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اچھا طالبان نے اس بار پہلی بار ایک کام کیا ہے، انہوں نے ایک واٹس ایپ نمبر بھی جاری کیا ہے کہ اگر آپ کو کال آئی ہے تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ شکایت کریں۔ اچھا اب شکایت آپ سے کریں، ہم تو پولیس، ہاں ہم تو پولیس سے شکایت کرتے ہیں تو ہمیں مار دیا جاتا ہے، گھر میں بم پڑتا ہے،
لوگوں نے مجھے خود انڈسٹریل اسٹیٹس کے جو صدر ہیں خیبر پختونخوا میں، یہ پشاور میں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں لوگوں کے گھروں پہ حملے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ رپورٹ نہیں کر رہے. لوگوں کو اگر کال آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر 30% لوگ پولیس کو بتا بھی دیتے ہیں تو 70% لوگ بس چپکے سے کچھ اپنے لیے رعایت حاصل کر کے، اگر وہ 1 کروڑ مانگتے ہیں کہتے ہیں جی 3 لاکھ لے لو، تو بس کچھ سارا کم بس چھوڑ دے، بس جان چھوڑ دو، ادھر ہی وہ بات اپنی بنا لیتے. اچھا محمود بھائی ایک بات ذرا کلیئر کریں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان وہاں پر ہیں اور طالبان نے کہا ہے کہ جو کام ہم کریں گے اس کی رسپانسبلٹی قبول کریں گے، لیکن وہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں اور طالبان نے واٹس ایپ نمبر بھی جاری کر دیا کہ کوئی اگر اس طرح کر رہا ہے تو آپ ہمیں بتائیں. ایشو یہ ہے کہ یہ کر کون رہا ہے پھر؟ دیکھیں اس کا میں نے آپ کو بتایا نا، جب طالبانائزیشن شروع ہوئی خیبر پختونخوا میں، جب دہشت گردی شروع ہوئی تو وہ کرمنل جن کو چھوٹے چھوٹے کرائم میں کچھ نہیں ملتا تھا تو انہوں نے بھی اپنے علاقوں میں یہ کام شروع کر دیا. یہ تو کرمنل عناصر، تو کرمنل عناصر بھی اس میں آ گئے ہیں، طالبان بھی ہیں اور طالبان کے علاوہ بھی لوگ ہیں، اور وہ تو لوگ بھی شامل ہیں جو پہلے طالبان کے ساتھ تھے پھر بعد میں انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی. تو یہ سارے مسائل ہیں اس وقت، لیکن سوسائٹی کو مسئلہ تو ہے، سوسائٹی مشکل میں ہے، سوسائٹی مشکل. اچھا محمود بھائی ایک اور بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہی علاقوں میں اگرچہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ داعش اتنی ایکٹیو نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ داعش بھی یہاں پر ایکٹیو ہے، اور وہ جو افغانستان کے اندر جو معاہدہ ہے وہ اس کو بھی نہیں مانتی، اور جو پاکستان کے کیونکہ داعش تو ہوا نہیں معاہدہ، تو پاکستان کے اندر بھی طالبان جب مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو وہ ان کو نہیں مانتی. تو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے عناصر موجود ہیں جو داعش کا رجحان رکھتے ہیں اور وہ اس قسم کی سرگرمی میں ملوث ہیں تاکہ ان کے خلاف مزاحمت اور آپریشن جو ہے وہ دوبارہ سے لانچ ہو سکے اور مذاکرات ناکام ہو. یہ داعش کے خلاف کی بات آپ کر رہے ہیں؟ جی ہاں. یہ داعش جو ہے تو اس کا ایک اور فینامنا ہے. طالبان یہ ہے کہ ان کا ایک فیس موجود ہے، وہ خود موجود ہیں، آپ کہیں نہ کہیں جا کے ان سے بات کر سکتے ہیں. جس طرح ہمارے پاکستان سے عسکری قیادت گئی، حکومتی ذمہ داران گئے، مذہبی رہنما گئے، قبائلی رہنما گئے، ان کو یہ معلوم تھا کہ کابل میں ہم نے کہاں بیٹھ کے ان سے بات کرنی ہے. لیکن یہ جو داعش ہیں اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتہ یہ ہیں کون اور کہاں پہ ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنا ایک اور نظام رکھا ہے کہ انہوں نے اپنا سینٹرلائز نظام رکھا ہے. یہ اگر کسی واقعے کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں تو وہ بھی عراق سے ہوگی. پشاور میں اگر کسی کو گولی بھی لگی تو اس کی ذمہ داری عراق سے قبول ہوگی. وہ ہزارہ گنڈے کو مارا تو وہاں سے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا ایک سلسلہ یہ ان کو یہ پتہ ہے کہ مین پاور کیسے بچانی ہے اپنی. لیکن افغانستان میں چونکہ وہ تھوڑا سا زیادہ ایکسپوزڈ ہیں تو وہ جہاں پہ کارروائیاں کسی پہ شک پڑتا ہے تو وہ طالبان چونکہ انہی جیسے ہیں تو ان کو ذرا زیادہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہ ان کو سٹائل کا بھی پتہ ہے یہ کس قسم کے لوگ ہیں، جس علاقے میں ہوا تو یہاں کون کون ہیں. اور ویسے بھی افغانستان جنگی علاقہ ہے تو وہاں پہ جو انٹیلیجنس کا نظام تھا وہ بہت زیادہ افیکٹو تھا، تو اس لیے وہاں پہ جس پہ بھی شک پڑتا ہے تو اسے مار ڈالتے ہیں. یہاں پہ ابھی تک ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ کراچی میں فلاں حملہ ہوا تو داعش تھا اس میں، بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں طالبان تھے اس میں. تو ہمارے پاس اس طرح کا واضح کوئی پلان اور وہ نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کے خلاف جہاں جہاں حکمت عملی کے تحت کچھ کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں. اچھا ایک بات بتائیں محمود بھائی کہ یہ جو طالبان لیڈر مارے جا رہے ہیں افغانستان میں، انہیں کون مار رہا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور ان کا آپس میں ایک مسئلہ چل رہا ہے. اس میں یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اگر سیکیورٹی فورسز نشانہ بنتی ہیں، پاکستان میں اگر پولیس والے نشانہ بنتے ہیں، پاکستان میں کوئی اور خودکش حملہ ہوتا ہے، جس طرح ہم نے سوات میں دیکھا، وزیرستان میں دیکھا ہوا، تو ان کے جواب میں میرا اندازہ ہے کہ شاید ہمارے لوگوں نے کسی بھی طریقے سے ان کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا ہے جس کے وہ ملے ہیں. لیکن پھر اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے. افغانستان میں جب آپ ہوتے ہیں تو اگر آپ کوئی بھی تنظیم ہے تو وہاں پہ مختلف قسم کی تنظیمیں اس وقت بھی کسی نہ کسی سطح پہ کارروائیاں کر رہی ہیں. تو ٹی ٹی پی اور داعش کی بھی نہیں لگتی، افغان طالبان اور داعش کی بھی نہیں لگتی. تو داعش جو ہے وہ ان سب کا مشترکہ دشمن ہے. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہے، اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو اس وقت سب سے بڑا خدشہ یہ موجود ہے کہ یہ ٹی ٹی پی اور داعش مل کے پھر کارروائیاں شروع نہ کر دیں. تو اس میں بھی ابھی تک وہ جو ہم نے دیکھا پکتیکا میں ایک حملہ ہوا تھا جس میں 3 طالبان رہنما مارے گئے تھے، اس میں بھی یہ شک ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان، تحریک طالبان پاکستان اور داعش یہ دونوں مل کر کارروائیاں، یہ خدشہ ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کے جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے
تو یہ خدشہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور داعش مل کے پھر کارروائیاں کریں. اچھا میرے کو یعنی وہ ہوں گے الائنس بھی پھر یہ کر سکتے ہیں, الائنس کر سکتے ہیں یہ. اچھا اس وجہ سے اس وقت پاکستان میں کچھ لوگ بہت ڈیسپریٹ ہیں کہ ٹی ٹی پی کو کسی بھی طریقے سے راضی کر کے ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو یہاں لایا جائے. وہ دوسری بات ہے وہ نہیں آ رہے. ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ ان کی یہی ہے کہ آپ فاٹا کو, ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ جو خیبر پختونخوا کا جو قبائلی علاقہ آپ نے اس میں شامل کر لیا ہے, پہلے ہم اس میں پھرتے تھے, ہم نے بندوقیاں لگائی ہوتی تھیں, اب تو وہاں پہ پولیس آ گئی ہے. اب ہم بندوق لگائیں گے, پولیس کہے گی ادھر آؤ, یہ کہاں سے بھائی بندوق لے گئے. اچھا پہلے ہم جتوں کی صورت میں پھرتے تھے, پہلے ہم 20 30 40 لوگ اکٹھے پھرتے تھے, اب پولیس کہتے نہیں 2 سے زیادہ نہیں پھرو گے. ان کا یہ ہے کہ ہمیں تحریک طالبان پاکستان کا نام استعمال کرنے دیا جائے. یہاں سے 3 ڈیمانڈز آئی ہیں. آپ واپس آئیں, تحریک طالبان پاکستان کا نام ختم کریں, کوئی اپنی پارٹی بنا لیں, اس میں وہ کریں. یہ تحریک میری طالبان یہ کیا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ہم اسلحہ لائسنس دیں گے, آپ 2 3 پھریں اپنے ساتھ, آپ کے تحفظ کے لیے یہ آپ یہ کام کریں. اچھا پھر آپ کے لیے ہم فاٹا کی واپس پرانی وہ حالت بحال نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جب تک وہ بحال نہیں ہوگی ہماری بات چیت آگے نہیں بڑھے گی. صحیح. اچھا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. مجھے بتائیں مذاکرات کی پوزیشن کیا ہے اس وقت, یہ کامیاب ہے ناکام ہے, کہاں مذاکرات میں نے اس کی تصدیق کی ہے. مذاکرات میں تعطل ہے. اچھا تعطل اس وقت تعطل ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں کارروائیاں ہوئی ہیں انہوں نے کی ہیں, افغانستان میں جو کارروائیاں کی ہیں جو ان کے خلاف کی گئی ہیں. اس کے علاوہ افغانستان میں جو اس وقت جو ڈرون حملہ ہوا تھا, اور اگر آپ کو یاد ہو جس میں ایمن الظواہری مارے گئے, اس پہ پھر پاکستان کا نام آیا اس میں, اور پھر افغان طالبان بھی اس پہ خدشات کا اظہار کیا. اور پھر یہ جو یہاں پہ جب ان کا آنا ہوا سوات میں, اس پہ تو بات بالکل بگڑ گئی کہ مذاکرات میں تو یہ بات تھی کہ آپ یہاں نہیں آئیں گے, ہم وہاں نہیں آئیں گے, تو آپ کیسے آ گئے یہاں پہ. انہوں نے بہت کہا, ہم تو اپنے رشتہ داروں سے, انہوں نے کہا رشتہ دار آپ پھر آئیں گے جب آپ اس کی شہری بنیں گے, یہاں پہ آپ امن پرامن زندگی آئین کو مانیں گے, اور یہاں پہ رہنے کو آپ اسی طرح ترجیح دیں گے جس طرح ایک عام آدمی دے گا. یہ 3 باتیں ہونے کے بعد میری معلومات کے مطابق جو مذاکرات ہیں وہ معطل ہیں اس وقت, وہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے. ناظرین یہ بہت ہی اہم ڈسکشن تھی. محمود جان صاحب نے بہت ہی اندر کی جو باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ مذاکرات کیوں نہیں ہو پا رہے, اور اس میں بہت سوالات اور بھی ہیں. افغانستان میں اصل میں کیا ہو رہا ہے. افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ آ چکی ہے, اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر حملے نہیں رک رہے, اور طالبان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی پراکسی ہیں, لیکن پاکستان کے خلاف جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو ڈرون حملہ ہوا وہ بینہ طور پر, جس میں امن الظواہری کا قتل ہوا, تو اس پر بھی طالبان کی طرف سے بڑا سخت قسم کا ریئیکشن آ رہا ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم محمود جان صاحب بابر سے جو اگلا ایک سیگمنٹ ہے اس میں ہم ان سے بات کریں گے. ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.